ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قابل قدر سامعین اعظام بزرگوں دینی اور ملی بھائیوں دوستوں پیارے بچوں اور عزیزان ملت اسلامیہ اور عفت ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، مدح و ستائش اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں رب العالمین نے ایک ایسا نظام حیات دے کر کے مبعوث فرمایا جس پر چل کر پوری انسانیت کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتی ہے، اور جن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرمائی۔ محترم حاضرین گرامی، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن شریف کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے، ساتھ ہی صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین لوگ ہو، سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ صحیح مسلم کی روایت جس کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو پنپتا ہوا دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے اس پر ٹوک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے کہنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو دل میں کم از کم اس عمل کو برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کے جتنے درجے ہیں تمام درجوں میں یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ قرآنی آیت اور حدیث دونوں میں جس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور جس بات پر ہمیں ابھارا گیا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ اور سماج میں جہاں کہیں ہم خرابیاں دیکھیں، جہاں کہیں برائیاں ہم دیکھیں، جس بھی انسان کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں، غلط راہ پر چلتے ہوئے دیکھیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم اس انسان کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں، معاشرہ اور سماج کو برائیوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ برائی جس بھی حصے سے تعلق رکھتی ہو، انسانی زندگی کے جس بھی نظام سے تعلق رکھتی ہو، انسانی زندگی کے جس بھی سسٹم سے تعلق رکھتی ہو، ہر سسٹم اور نظام سے اس برائی کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین گرامی، اسلام کا ایک بہترین نظام، بہترین سسٹم جسے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، جس نے محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث صحیحہ کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ نظام نکاح ہے، نظام زواج ہے، شادی بیاہ کا نظام ہے، شادی بیاہ کا سسٹم ہے، شادی بیاہ کا قانون ہے۔ اور اسلام نے یہ نظام جو ہمیں دیا ہے بڑا ہی آسان نظام ہے، بڑا ہی سستا نظام ہے، بڑا ہی سادہ نظام ہے، اور یہی اس نظام کی خاصیت ہے جو اسے دنیا کے تمام نظاموں سے ممتاز کرتی ہے اور تمام نظاموں پر اسے فائق و ممتاز بناتی ہے۔ اگر ایک مسلمان اسلام کا ماننے والا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والا، قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے کا جذبہ رکھنے والا، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا کہلانے والا انسان ایسے نظام کی پابندی نہیں کرے، ایسے اصول کی پابندی نہیں کرے، ایسے اصول پر عمل نہ کرے، بلکہ دنیا کے نظاموں پر عمل کرنا شروع کر دے، دنیا کے تمام قوانین پر عمل کرنا شروع کر دے، تو یقین جان لیجئے ایسے انسان کے حق میں بدبختی آئے گی، ایسے انسان کے حق میں برائیاں آئے گی، ایسے انسان کے حق میں خرابیاں آئیں گی۔ ایسا انسان نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، دنیا کے اندر اسے کامیابی قدم بوس نہیں ہو سکتی اور آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، اسلام نے شادی کے نظام کو آسان بنایا۔ کسی کے لڑکی کو سے اپنے لڑکے کی شادی کرنی ہے، آپ نے پیغام نکاح بھیج دیا، میں اپنے لڑکے کی آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا اپنی لڑکی کی آپ کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، آسانی سے دیکھ لیں، شادی بیاہ کا معاملہ طے ہو جائے، شادی بیاہ کا معاملہ طے ہو جائے۔ اسلام نے یہ سسٹم دیا، اسلام نے نظام دیا، نہ تام جھام کرنے کی ضرورت، نہ کسی اور چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت، نہ روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت، نہ گاڑی بک کرنے کی ضرورت،
نہ ہال بک کرنے کی ضرورت، نہ کوئی ہوٹل بک کرنے کی ضرورت ہے، آسانی سے دیکھ لیا جائے اور دیکھ کر کے رشتہ پکا کر لیا جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، مسلم سماج میں مگنی کی ایک رسم چل پڑی ہے جو ہمارے ہندو بھائیوں سے آئی ہوئی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ برشکائی، دولہا کا کپڑے پر قبضہ کرنا، دولہا کے پر قبضہ کرنا، دولہا کو اپنا بنا لینا۔ یہ رسم ہمارے یہاں چل پڑی ہے۔ لڑکی کو دیکھ لیا، لڑکے کو دیکھ لیا، پسند آ گیا، اب مگنی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ مگنی کرنی ہے۔ مگنی میں کیا کریں بھائی؟ پورا خاندان اٹھ کر کے چلا جائے گا، پورا خاندان اٹھ کر کے چلا جائے گا۔ لگ رہا ہے اس آدمی کے گھر جا کر کے اس کا چھپر اٹھوانا ہے، لگ رہا ہے اس آدمی کے گھر کے جا کر کے اس کے چھت کی ڈھلائی کرانی ہے، لگ رہا ہے اس کے گھر جا کر کے کوئی کام کرنا ہے۔ پورا خاندان، بہن، بھائی، بیٹا، بہو، پتہ نہیں کون کون لوگ جائیں گے اور اس سسٹم میں جا کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کریں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، اسلام کا سسٹم نہیں ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ لڑکی کو دیکھیے اور دیکھ کر کے رشتہ پکا کر لیجئے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک عورت کو خطبہ دیا ہے، پیغام نکاح بھیجا ہے، پیغام نکاح بھیجا ہے، خطبہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانظر الیہ، اسے دیکھ لو، فإنه أحرى أن يُودَمَ بَيْنَكُمَا، دیکھ لینے سے تم دونوں کے درمیان اور زیادہ محبت ہو جائے گی، الفت بڑھ جائے گی، تم دونوں کے دلوں میں ایک تو دوسرے کے دل محبت بڑھ جائے گی اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو شریعت نے کہا دیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کی، اپنی بیٹی کی شادی کی، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کی، یہاں سادگی سے کر لیا۔ یہاں پورے خاندان کو بلا ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلتا مدینہ میں رہتے ہوئے کہ جابر نے شادی بھی کر لی ہے، عبد الرحمن بن عوف نے شادی بھی کر لی ہے۔ ہم سوچتے ہیں نہیں اپنے بھائی کو بلائیں گے، بہن کو نہیں بلائیں گے، پھوپھا کو نہیں بلائیں گے، خالو کو نہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ ارے ناراض ہونے والوں کی اسلام کی خاطر ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تحاب للہ و تباغض للہ، اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے ملو، اللہ کی دشمنی سے دور رہنے کے لیے ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کی دشمنی مول بن لو، یہ اللہ کی دشمنی مول لینا ہے۔ بتایا کہ سیدنا ابو بکر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر سے کہا، عثمان سے کہا، لوگوں سے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں سکی، آسانی سے شادی ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا، نہ مگنی ہوئی۔ آج ہمارے یہاں کا رسم کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ تو غیروں کی رسم ہے جس کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ غیروں کی رسم ہمیں کامیابی تک نہیں لے جائے گی، ہمیں ناکام کر دے گی۔ اور ایسی دعوتیں جسے کسی پر مجبور کر کے کھلایا جائے، ایسی دعوت بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ مجبوراً کی دعوت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا ٹھیک ہے، لیکن مجبوری کی دعوت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک رسم ہمارے یہاں چلتی ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، ہلدی اور مہندی کی رسم چلتی ہے۔ یہ ہلدی اور مہندی کی رسم کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے آپ نے گڑھ لیا؟ کیا شریعت کا حصہ ہے؟ آپ نے وہاں سے گڑھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ نشان نظر آ رہے ہیں، زرد رنگ کا نشان نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ زرد رنگ کا نشان کہاں سے آ گیا؟ یہ زرد رنگ کا نشان کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے، عورت سے شادی کر لی ہے، اس وجہ سے یہ زرد کا نشان آ گیا۔ لوگوں نے گڑھا، لوگوں نے فتویٰ نقل کیا، مسئلہ مستنبط کیا
کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مہندی لگایا تھا، زعفران لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ نشان ان کے کپڑے پر تھے۔ آپ جانیے زعفران لگانا مردوں پر حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے پر زرد رنگ کے کپڑے ہیں، نشانات ہیں۔ کہا کیا تمہاری ماں نے اسے پہنایا ہے؟ کیا تمہاری ماں نے اسے پہنایا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اسے دھو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا دھونے، اس کو جلا دو۔ کیا کہا؟ اس کو دھونے، اس کو جلا دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اور زعفران کے حوالے کی جو ابو داؤد کی روایت ہے، وہاں سیدنا امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے کے حوالے سے صاحب عون المعبود نے نقل کیا ہے کہ زعفران کا رنگ نہیں تھا جو انہوں نے لگایا تھا، ان کی بیوی نے خوشبو لگایا تھا، کیونکہ عورتوں کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے، گاڑھی ہوتی ہے، اس کے اندر خوشبو زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ خوشبو لگایا تھا۔ ان کی عورت کی خوشبو کا رنگ جو ان کے کپڑے میں لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زرد نشان نظر آ رہا تھا، ورنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہلدی کی رسم ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تمام عورتیں پیلا رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں۔ یہ فیشن کا زمانہ ہے بھائی، ہم بھی فیشنیبل ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج دنیا میں جو برائی پائی جا رہی ہے، فحاشی پائی جا رہی ہے، عورتوں میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اس کی ذمہ دار عورتیں نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار میں مرد ہوں، چاہے باپ کی حیثیت سے، چاہے بیٹا کی حیثیت سے، چاہے مرد کی حیثیت سے، چاہے خالو کی حیثیت سے، چاہے پھوپھا کی حیثیت سے، چاہے چچا کی حیثیت سے، جس بھی ناحیت سے گرفت ہوگی ہماری گرفت ہوگی، ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ نے ہمیں قوام بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہے، مرد کی ذمہ داری ہے اپنی عورتوں پر اگر ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے، فوراً روک دے اور اس سے باز کر دے اور اسے اپنی ان کی زندگیوں سے ہٹا دے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم جب نہ مرد ہو جائیں تو مرد کی ذمہ داری کہاں سے ادا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں ہماری عورتیں مانتی نہیں۔ کیسے مرد آپ ہیں؟ مرد ہیں کیسے؟ آپ کے اندر مردانگی نہیں ہے۔ آپ کا اصول ہونا چاہیے۔ ہمارا تمہارا معاملہ ہے ٹھیک ہے، ہم تمہارے حقوق ادا کرتے ٹھیک ہے، لیکن جہاں شریعت کے خلاف کوئی امر ہوگا اسے ہم برداشت نہیں کریں گے، چاہے میری بیوی کے اوپر ہو، چاہے میری بچی کے اوپر ہو، کسی کے اوپر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں اتنی غیرت ہونی چاہیے، ہمارے اندر اتنی حمیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ چیز معاشرہ و سماج میں ہماری بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے، اور لوگ کہتے پھرتے ہیں فلاں کے گھر کی عورتیں ایسا کپڑا پہنتی ہیں، فلاں کے گھر کی عورتیں ایسا کپڑا پہنتی ہیں، فلاں کی بیٹی ایسا کپڑا پہنتی ہے۔ اگر ٹوکا جائے تو یہ عورتیں کہتی ہیں، حوالے دیتی ہیں، اور کوئی اور کہہ دے تو کہہ دے تیرے تم ہی بہت بڑے مولانا بنتے ہو، وہ پڑھا مولانا صاحب تو ان کی عورت ایسی رہتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم لوگوں کی۔ تو ہلدی کی رسم جو چلتی ہے، یہ ہلدی کی رسم بھی بے حیائی کے لیے ہے۔ عورتیں ناچنا، گانا، ڈانس کرنا، اور وہ لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے اس کے جسم پہ مہندی لگائی جاتی ہے، عریاں طور پر چھوٹا سا کپڑا پہنا کر، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ شریعت نے اس کو منع کیا۔ شریعت نے اس سے منع کیا، چاہے مرد کے یہاں مہندی لگانا ہو، عورت کو مہندی لگانا ہو، عورت کو مرد کو ہلدی لگانا ہو، عورت کو ہلدی لگانا ہو، خوبصورتی کے لیے آپ چہرے میں لگا دیجئے، ہتھیلیوں میں لگا لیجئے، اس لیے کہ یہ خوبصورتی کی سب سے بڑی جگہ ہے۔ تو ہلدی کی رسم شریعت کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا قانون نہیں ہے، اسلامی نظام نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے اپنا رہے تو یقین جان لیجئے غیروں سے آئے گی ہے۔ آپ غیروں کو دیکھیں گے، ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوتا ہے لکڑی کا، اسی پر لگایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے گاؤں میں کہ چھوٹا سا ایسا بنا ہوتا ہے، اسی پر لگایا جاتا ہے، اور عورت رخصت ہو کے جاتی تو اس کو بھی دیا جاتا ہے، اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی رسم کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اگر کوئی کسی مذہب کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا تعلق گویا کہ اسی مذہب سے ہے۔ ایسے ہی
ہمارے ہاں رسم جو چلتی ہے بڑی عجیب و غریب رسم ہے. آپ ہندوؤں کی کتابوں میں پڑھیں گے دروپدی کی شادی ہوئی، سیتا کی شادی ہوئی، فلاں کی شادی ہوئی، فلاں کی شادی ہوئی، اتنی ہزار اشرفیاں، اتنے ہزار گھوڑے، اتنے ہزار گوپیاں، اتنی ہزار فلاں چیزیں، اتنی ہزار فلاں چیزیں. کیا کی گئی؟ ان کے باپ نے سیتا کو دیا، دروپدی کے باپ نے ان کے باپ نے انہیں دیا. مطلب کیا ہے؟ جہیز. جہیز. ہم بڑے سینہ توان کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے لڑکے کو MBBS بنایا ہے، MS بنایا، تو کیا ایسے ہی شادی کر دے؟ کیا تو دوسرے کے لڑکے کے لیے آپ نے MBBS بنایا ہے؟ کیا آپ کے ماں باپ نے شادی کیا تو آپ کے اپنے بہن کی شادی ہوئی تھی تو اسی لیے پڑھائی لکھائی تھا کہ آپ کو شادی ہوگی تو آپ کو یہ دیا جائے گا؟ ارے آپ نے اپنی بھلائی کے لیے MBBS بنایا ہے، آپ نے اپنی اچھائی کے لیے MBBS بنایا ہے، آپ نے اپنے بچے کا مستقبل سنوارنے کے MBBS بنایا ہے، MS بنایا ہے. اب بڑی بڑی ڈگریاں دلوائی ہیں، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے اس لیے کہ میرا مستقبل سنورے گا، میرے بچے کا مستقبل سنورے گا، میرا یہ بچہ میرے بڑھاپے کا لاٹھی اور سہارا بنے گا، مجھے پریشانیاں نہیں آنے دے گا. اس لیے آپ نے پڑھایا ہے. اس لیے نہیں پڑھایا ہے کہ وہ رقم جو آپ نے اپنے بچے کو پڑھانے میں خرچ کیا ہے اسے ہم دوسروں سے وصول کریں گے. اگر ایسا ہے تو یہ ظلم ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. من قطع مال امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کے مال کا معمولی حصہ بغیر حق کے لیے لیا، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، لقی اللہ، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر زبردست غصہ ہوگا. کیا بتایا؟ جامع صحیح کی روایت ہے کہ اگر کسی مسلمان کے مال کا ایک حصہ بغیر حق کے لے لیا اور اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس پر کیا ہوگا؟ غضبان، اللہ غصہ ہوگا، سخت ناراض ہوگا، اس لیے کہ اس نے دوسرے کا مال ہڑپ کیا ہوگا، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کے لے لیا ہوگا اور یہ سمجھا ہوگا کہ میں نے بیٹا پڑھایا ہے تو دوسرے کا مال لینا ہمارے لیے واجب و ضروری ہے اور ہمارا حق ہے. میرے محترم دوستوں، یہ چیزیں ختم کرو، آسانیاں لاؤ، معاشرہ سماج کو برائیوں سے بچاؤ، اسلامی سسٹم کو نافذ کرو، اسلامی نظام کو قائم کرو. جو قائم کر سکتے ہو وہ تو قائم کرو. ہم کہتے ہیں یہ نہیں قائم کر سکتے، وہ نہیں قائم کر سکتے، وہ نہیں قائم کر سکتے. ارے مسلمان ہو تو نظام نکاح و طلاق تو قائم ہی کر سکتے ہو نا، نظام صلاۃ و زکوٰۃ تو قائم ہی کر سکتے ہو نا. دیگر امور نہیں قائم کر سکتے تو اس کو کیا نہیں قائم کر سکتے؟ اس پہ کون سی پابندی ہے؟ کیا آپ کو کوئی شادی کرنے سے روکتا ہے کہ آپ ایسی شادی نہ کرو، ایسی شادی کرو؟ نہیں روکتا. اس کے باوجود ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جہیز کی لالچ میں، مال کو لینے کی لالچ میں دوسروں سے 10 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ 18 لاکھ وصول کرتے ہیں. اب بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی کی تھی تو 10 لاکھ دیا تھا، اور کہتا ہے آدمی اپنے بچے کی شادی کی تھی تو اتنا لیا تھا. بڑی مشہور روایت تو بخاری مسلم کی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نعمان بن بشیر کی بڑی مشہور روایت ہے. ان کی ماں نے کہا کہ ہمارے اس بچے کو کچھ دے دو، ہمارے اس بچے کو کچھ دے دو. کہا ٹھیک ہے میں باغ دے دیتا ہوں. بیوی نے کہا نہیں ایسا نہیں چلے گا. کہا تب؟ کہا گواہ بنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کہا؟ اللہ کے رسول کو اس پر گواہ بناؤ تب میں مانوں گی کہ تم نے میرے بیٹے کو یہ جائیداد، یہ پراپرٹی دیا ہے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نعمان کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فلاں باغ ہے، میں اپنے اس بیٹے کو یہ باغ دے رہا ہوں اور اس پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں. اللہ رسول نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے چلو میں گواہ بن گیا. ہمارے یہاں ہوتا تو چلو کورٹ میں وکیل کو پکڑتے، بڑا وکیل بڑا سمجھدار ہے، اس کو پکڑتے ہیں ہمارا کام کر دے گا، ہمارا کام کر دے گا. بڑی
خفیہ طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ناجائز کاموں میں ساتھ دیتا ہے، بڑے ہی خفیہ طریقے سے ساتھ دے دیتا ہے اور ظلم کرتا ہے اپنے اوپر، اپنے بھائی کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اپنے سماج کے اوپر اور اپنے تمام لوگوں کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ بتاؤ کیا تمہارے اور بھی اولاد ہے، اور بھی بیٹے بیٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے سب کو اسی طرح دیا ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آج ہمارے معاشرے سماج میں شادی کرانے والے لوگ اس ظلم پر گواہ ہی نہیں بنتے، اس ظلمیہ کام کو انجام دیتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جا کر کے اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یقین جان لیجیے یہ ظلم میں ساتھ دینا ہے اور ظلم میں ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ اگر آپ نے کسی کی شادی کرائی اور اس طریقے پر کرائی تو گویا کہ آپ نے ظلم میں ساتھ دیا، اور ظلم میں ساتھ دیا تو اللہ کی آپ کی گرفت ہوگی، پکڑ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے جہیز اسلام میں کوئی نام کی چیز نہیں، لین دین اسلام میں کوئی نام کی چیز نہیں، اور اگر آپ دے رہے ہیں تو 4 بیٹے ہیں اسی وقت چاروں بیٹوں کو دیجیے 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ۔ 4 بیٹیاں ہیں تو سارے بیٹوں بیٹیوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹے کو آپ نے 15 لاکھ دے دیا اب بیٹی کو 10 لاکھ نہیں چلے گا، وہ مرنے کے بعد ہے جو میراث میں ان کا حصہ ملے گا کم اور زیادہ، زندگی میں وہ نہیں چلے گا۔ زندگی میں عدل ہوگا۔ آپ نے ایک بیٹے کو 10 لاکھ دیا، دوسرے بیٹے کو بھی 10 دینا ہے، بیٹی کو بھی 10 دینا ہے، اور جتنی بیٹیاں اور بیٹے ہوں گے سب کو 10 ہی 10 دینا ہے۔ 1 پیسہ نہ کم کرنا ہے، 1 پیسہ نہ زیادتی کرنی ہے۔ اگر آپ نے 1 روپیہ کمی اور بیش کی تو یہ ظلم لازم آ جائے گا۔ یاد رکھیے یہ رسم ہمارے معاشرے اور سماج سے ختم ہونا چاہیے۔ میں بڑے ہی افسوس کے انداز میں کہنا چاہوں گا ہمارے گوڑا بستی والے لوگ موجود ہیں، یہ رسم سب سے زیادہ ہمارے یہاں چل رہی ہے، سب سے ہمارے یہاں چل رہی ہے۔ اب بہت زیادہ لین دین ہے، جس کے یہاں رہنے کے لیے گھر نہیں وہ بھی 1 لاکھ کی بائک 2 لاکھ کی بائک مانگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معین کرتا ہے کہ 10 لاکھ چاہیے 5 لاکھ چاہیے۔ تو اسلام کیا یہ طریقہ نہیں، ایسے ہی اس کو ختم کیجئے، اس کو سماج سے مٹائیے۔ اگر آپ نہیں مٹائیں گے، ہم نہیں مٹائیں گے تو کون مٹائے گا؟ یہ بڑھتا جائے گا۔ ہم نے بچپن میں دیکھا تھا شادیاں آسانی سے ہو جا رہی تھیں، لیکن آج ہماری عمر جب 40 45 47 تک پہنچ گئے تو یہ رواج بڑا شباب پر پہنچ گیا، بڑے عروج پر پہنچ گیا۔ جو آسانی سے شادیاں ہو جایا کرتی تھی، لڑکی نہیں ملتی تھی، بچپن میں چھکا لیا جاتا تھا اور کہتا تھا بیٹا اس بچی کی شادی میں کروں گا، بیٹی میں اس بچی کی شادی میں کروں گا، آسانی سے ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے باپ غریب ہے یا باپ زیادہ نہیں دے پا رہا ہے۔ تو اس موسم کو ختم کیجیے، اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کی تاریخ پڑھیں گے وہاں کو ملے گا، اسلامی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایسے ہی ایک ظلم والی چیز جو بارات ہے، جس کو اپنی ناک سمجھتے ہیں، اپنی ناک سمجھتے ہیں۔ ہماری ہم بارات نہیں آئی تو لوگ کہیں گے ارے یار کتنا نک کٹا آدمی ہے، اس کی بچی کی شادی کی اور 10 لوگ آ کر یہ چپکے سے شادی کر کے لے کے چلے گئے۔ لڑکا والا سمجھتا ہے اگر ایسا شادی کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو مہتو ہوں گاؤں کا، چودھری ہوں گاؤں کا، پردھان ہوں گاؤں کا، پورے علاقے کے لوگ جانتے، پورے علاقے کو بارات لے جانے۔ ارے بھائی اپنے گھر روزانہ دعوت دے کر کے سب کو کھلاؤ، کون روکتا ہے؟ توفیق نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی کھلانے کی پورے سال کبھی بھی۔ لیکن بارات لے جانا ہے تو پورے رشتہ دار پورے خاندان کو سوت لیں گے، پورے رشتہ داروں کو سوت لیں گے، سب کو بلا لیں گے۔ لیکن سال بھر توفیق نہیں ہوگی، خاندان والوں کو بلا لیں، رشتہ داروں کو بلا دیں۔ آپ کو دعوت کرنی ہے، دعوت کبھی بھی کھلائیے۔ یہ تعام ہمیشہ ہے، نہ کہ شادی کے موقع پر، نہ کہ بیاہ کے موقع پر، نہ کہ دوسرے گھر لے جا کے کھلانے پر، ایسا نہیں ہے۔ یہ تعام ہمیشہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بارات والی رسم جو ہمارے ہاں چل رہی ہے اس کو بھی ختم کیجیے۔ آپ جائیے، آپ کا بیٹا چلے جائیں، 1-2 لوگ چلے جائیں، شادی کر لیں، یہی شادی اسلام کی شادی ہے۔ بقیہ جو ہے تماشے والی شادی ہے، ہنگامے والی شادی ہے، لہو لعب والی شادی ہے،
دکھاوے والی شادی ہے، اسلام کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والی شادی ہے، اسلامی نظام کو ختم کرنے والی شادی ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام بزرگوں سے، دوست و احباب سے، معاشرہ سماج کے سربراہ لوگوں سے، ذمہ داروں سے اپیل کریں گے، گزارش کریں گے، جو رسمیں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں ان رسموں کو اپنے اندر سے مٹانے کی کوشش کریں، ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، دنیا بھی خوش ہوگی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہمارے پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اسلام کا نظام نکاح ہے نہایت سادہ، اس سادہ نظام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم نے جو غیروں کے رسم و رواج کو اختیار کر لیا ہے اس سے ہمیں توبہ کرنے اور سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو ہم نے اسے ناک کا معاملہ بنا دیا ہے، اللہ ہماری ناک اس میں نہیں ہے، تو جانتا ہے ہماری عزت کس میں ہے، ہماری بزرگی کس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں ہماری عزت ہو، ہماری سربلندی ہو، ہماری نیک نامی ہو، جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ رب العالمین تم تمام لوگوں کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔